بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی رحمہ اللہ نے بڑی حسین بات لکھی کہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا دامن ہمیشہ کفر اور شرک کی نجاست سے پاک رہا، اور ان دو ہستیوں کے نام ایک سرکار سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے حضور سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ پھر امام آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بھلا صدیق اکبر کیسے کفر و شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو بچپن میں ہی سنت خلیل ادا کر رہے ہوں، کہ والد نے بت کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو، تو شہنشاہ صداقت کھڑے ہوئے، بچپن ہے اور بت سے فرمانے لگے میں بھوکا ہوں کھانا کھلا، بے لباس ہوں کپڑا دے۔ نہ اس نے بولنا تھا نہ وہ بولا، تو حضور صدیق پاک نے پتھر اٹھایا اور فرما اگر تو بڑا خدا ہے تو پتھر مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ اور یہ کہہ کر اس کے منہ پہ پتھر مارا۔ والد نے منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور ایک تماچا رسید کیا۔ عجب تماشا ہے کہ جو بچپن میں ہی توحید کا علم تھامنے کی وجہ سے تماچے کھائے، ان کے ایمان کے بارے میں کیسے عجب سوالات اٹھتے ہیں۔ تو مائی صاحبہ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہیں، جب اس نے پیدا ہونا تھا تو میں نے غیب سے آواز سنی، اللہ کی بندی تمہیں ایک آزاد لڑکے کی مبارکباد جس کا نام زمین و آسمانوں میں صدیق ہے اور وہ دونوں جہانوں میں محمد رسول اللہ کا رفیق ہے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دامن، وہ کب شرک اور کفر کی نجاست سے آلودہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ جملہ سنیے، امام احمد رضا کا ہے، آنکھ کھلی تو جلوائے مصطفیٰ دکھا، آنکھ کھلی تو جلوائے مصطفیٰ دکھا، حضور کی نگاہ کے سامنے پرورش و اٹھان پائی، محبوب کی گود میں تربیت حاصل کی، اس ذات حیدر سے کبھی کفر اور شرک وقوع پذیر کیسے ہو سکتا ہے؟ نام نامی اس میں گرامی علی بھی ہے اور حیدر بھی ہے، اور ان ناموں کا ظہور مختلف مقاموں پر ہوا۔ مرحب مقابلے میں ہے اور وہ اپنی قوت و طاقت کے افسانے اشعار کی صورت میں بیان کرتا ہے کہ میرے تلوار کی کاٹ بڑی مشہور ہے، تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر ان کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، اور میں بڑے بڑے سورماؤں کو نیزے کی انی پہ اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیتا ہوں۔ جب مرحب اپنے بارے میں اتنی جواں مردی کے افسانے بیان کر چکا تو ہمارے مولا نے ایک ہی بات فرمائی، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ پاور ہے
امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات کی۔ فضیلت کی بات کیجئے تو عقل انسانی اور خصوصاً ہم جیسے طالب علم جس کا نام ہی علی ہو، اس کو 4 سطروں کے محدود پیمانے میں بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش خدمت ہے، توجہ ہے جی۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، جب موج کرے تب سبحان اللہ کہہ لیں۔ کم از کم 2-3 ہفتے کا ٹائم تو ہے آپ کے پاس، اگر زندہ رہے تو۔ اب آپ بیٹھ جائیں گے، اب آپ نہیں اٹھیں گے بس۔ اور پھر وہی جس کا دامن کفر و شرک سے ہمیشہ پاک رہا، یعنی سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر بیان فرماتے ہیں کہ جانے جانا نے فرمایا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نام کی مالا جپیے تو ثواب پائیے، اور آنکھ ٹکا کے دیکھتے رہیے تو تب بھی ثواب پائیے۔ اندازہ کیجئے کہ جس کو دیکھتے رہنا بھی ثواب ہو، اور جس کو یاد کرتے رہنا بھی غفلت نہ ہو، عبادت میں شمار ہو، ان کی فضیلت و شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا، اور ہم کیا اس کا احاطہ کر سکیں؟ آگے بڑھیے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی کی محبوبیت کیسی ہے؟ حضرت امام المناظرین کی ایک بات بڑی جہاں جچی تلی باتیں ہوتی ہیں، فرما رہے تھے کہ پہلے ہے سرکار کی ذات، اور محبت کرنے والے کے اندر یہ وصف ضروری ہے کہ پھر وہ محبوب سے جڑی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، عداوت نہیں کر سکتا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ مجنو جس کا نام قیس تھا، عشق نے اسے مجنو بنا دیا۔ وہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے تو کہنے والوں نے کہا بڑے گھر کا ہے، ہن انج بھی عزت نہ روڑ کہ کتیاں دے پیر چومن لگ گئے ہیں۔ اس نے کہا میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ یہ کتا ہے، کبھی کبھی یہ لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہے، اس لیے ہم اس کا قدم چوم رہے ہیں۔ جسے لوگ مجنون کہتے ہیں اسے بھی اصول محبت کی خبر ہے کہ محبوب کے کوچے سے کتا بھی پھر آئے۔ زندہ حضرات زحمت کیجئے گا، باقی تو فاتحہ ہو ہی جائے گی، فاتحہ پڑھ دیں گے۔ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں محبت، اور یہ تو تھا مجنو۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم چراغ سرکار نظام الحق والدین، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی رحمت اللہ سید زادے ہیں، عالم ربانی ہیں۔ حضرت نظام پاک دہلی میں مصروف واز تھے کہ اچانک اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر تشریف فرما ہوئے، کچھ دیر گزری تو پھر کھڑے ہوئے۔ یہ عمل 3 مرتبہ ہوا۔ بعد میں کسی محرم راز نے پوچھا کہ سیدی آج یہ کیا ماجرا تھا؟ فرما جب میں شیخ شیوخ العالمین حضرت بابا فرید الدین کے کوچہ پاک پتن میں حاضر تھا تو میں نے فرید کی گلیوں میں ایک کتے کو دیکھا۔ آج دہلی ہے اور میرے سامنے کی گلی سے اس شیب اس حیت کا کتا گزرا تو مجھے فریدن پاک کی گلیوں کا کتا یاد آ گیا، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اگر محبت سیکھنی ہے تو نقیب و خطیب سے نہیں، فرید کے فیض یافتہ نظام الدین سے سیکھیے کہ نسبتوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ ارے آپ اتنی جلدی تکڑی اٹھا کے بیٹھ گئے،
عشق تو یار کی گلیوں سے گزرنے والے کتے کے قدموں تک رکھتا ہے، محبوبوں کے، قریبیوں کے، دوستوں کے، یاروں کے، وفاداروں کے، اور پھر جن کی رگوں میں ان کا خون ہے، وہاں جمع تقسیم تکڑی تول تلیہ اونچ نیچ یہاں تک پہنچ گئے۔ چلیے ابھی رجب المرجب شریف ہے، اور یہاں پر بڑی شاندار حضور غریب نواز کا عرس ہوا تھا۔ سلطان الہند معین الحق کے بدین حضرت غریب نواز حسینی سید ہیں، حسنی حسینی نجیب الطرفین۔ سرکار غریب نواز اجمیر معلیٰ میں واز فرما رہے ہیں، اور گفتگو کرتے کرتے نظر دائیں طرف گئی تو خواجہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جو سلطان الہند ہے، جو عطائے رسول ہے، 3 مرتبہ بڑے غرور والا بادشاہ جلال الدین اکبر آگرہ سے ننگے پیر اجمیر کی دہلیز تک آیا، وہ غریب نواز 3 مرتبہ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے۔ بعد میں پوچھا حضور کیا ماجرا تھا؟ فرما اس دن میری جو نشست تھی اس کی داہنی طرف ہرون شریف ہے، میرے مرشد خواجہ عثمان ہرونی کا پیر، ان کا گھرانہ، ان کا علاقہ، تو جب گفتگو کرتے میری نظر ایسے جاتی تھی تو وہ سمت ہرون کی تھی، تو پیر کے، شہر کے، سمت کے احترام میں معین الدین ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور جملہ حضرت امام المناظرین کی نظر کرنے لگا ہوں، خواجہ سے ہی کچھ سیکھ لیجئے۔ کیا سیکھنا چاہیے؟ ارے تم اتنی نظر اونچی کر سکو گے، اتنا نظر کو اونچا لے جاؤ گے کہ محبوب کے پیاروں کے بارے میں کو منفی سوچ پیدا کی جائے۔ خواجہ سے سیکھیے کہ پیر کا شہر ہو، اور یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے کی گلی میں ہے، میلوں میل فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی نظر ادھر جاتی ہے تو سمت کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو بڑوں نے یہی سکھایا ہے کہ اتھے تے پاسیاں دے بھی ادب کرنے پیندے نے، تے جڑے حضور دے دل والے پاسے آرام فرما رہے ہیں۔ کیا گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیں گے، آگے بڑھیے، بریلی شریف چلیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، میں یہاں علماء کو سبق سنا رہا ہوں، باقی میرے کلاس فیلو بن جائیں۔ ہما ہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ رہیے، جنہاں نے آنکھ چکن دی کدی اجازت نہیں دیتی، لب کھولنے کی باری تو بہت دور کی بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس فقیر کو جب سے معلوم ہوا ہے کہ بغداد شریف ادھر ہے، جدید تحقیق کے مطابق کم و بیش 150 علوم میں مہارت کاملہ رکھنے والا امام احمد رضا، سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں جب سے معلوم ہوا بغداد ادھر ہے، اس فقیر نے کبھی اس سمت پاؤں نہیں پھیلائے۔ یہیں سے سمجھ جائیے کہ اتھے اکھاں نہیں چکی دیاں، جو محبوب سے جڑ جائیں۔ اگر محبوب سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر محبوب اور دوست اور پیارے سے محبت کی جائے۔ سرکار کی بارگاہ میں مولا مرتضیٰ کی مقبولیت و محبت کا عالم کیا ہے، سماعت فرمائیے۔ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، اور بھی محدثین نے اس کو نقل کیا، جان عالم علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں ایک بھنا ہوا پرندہ، روسٹ شدہ گوشت خدمت والا میں پیش کیا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے مبارک ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک جڑا تینوں مخلوق چو بڑا ہی پیارا ہے نا، انہوں پیچ تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ راوی حدیث کہتے ہیں دستے مبارک واپس پلٹے، اور پھر کیا ہوا، مولا علی حاضر ہو گئے، اور پھر میں نے مولا علی کو حضور کے ساتھ وہ گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھا۔ ایک قدم آگے بڑھیں، سرکار کو مولا علی سے کتنی محبت ہے۔ ایک لشکر کی سپہ سالاری
کے طور پر مولا مرتضیٰ کو بھیجا۔ جب سرکار نے ان کو روانہ کر دیا، ظاہری بات مٹ بھیڑ ہو سکتی ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے، تلواریں چل سکتی ہیں، خون بہے گا، شہادت کا جام پیا جا سکتا ہے، سب کچھ ممکنات میں سے ہے۔ مہم ہی ایسی ہے، لشکر کو روانہ کیا۔ اب آپ میری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا کریں گے؟ لشکر کو روانہ کر کے محبوب نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مالک علی کو بھیج رہا ہوں، علی کو بھیج رہا ہوں، علی کو بھیج رہا ہوں۔ موت کا پیغام تب تک میرے پاس نہ آئے جب تک کہ علی کو پھر نہ دیکھ لوں۔ گنبد خضرا شریف کی تصویریں شوق سے دیکھنے والوں، یہ حضور ہیں جو دعا فرما رہے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ گویا مولا علی کو سیکیورٹی حصار میں دے دیا کہ مجھے علی واپس چاہیے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اور محبوبیت، اب یہ مشہور حدیث ہے، کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ کیا بات ہے، ایک سطر میں ایک جہاں بیان فرما دیا۔ کل آپ نے توجہ آج ہی کرنا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے، کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ پہ دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے۔ کل جھنڈا فتح وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہاں کی خبر، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ مالک تو عالم الغیب ہے ہی ہے، اور حضور علیہ السلام اس کی عطا سے غیب جانتے، حضور کو کتنی محبت ہے یہ حضور جانتے ہیں، پر حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کل جس کو جھنڈا دوں گا، ماشاءاللہ کیا جی تسی اٹھنا نہیں، رابطے منقطع، مولا علی سے رابطہ جوڑیے، فنش۔ اب یہ ہوا جناب والا، اگلی خبر کیا ہے کہ وہ عرشوں کا مالک بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ قربان جاؤں اس ستری جماعت پر، اس بزم نور پر، اس رنگ نور پر، ان دل کے پاکیزہ ستونوں پر، محبوب علیہ السلام کے مریدوں پر۔ پاک بدن شریف میں جاتے ہیں تو واز کرنے کا کبھی موقع ملے یا سننے کا ملے تو خطبہ کہتے ہیں یہ فرید ہے، تو فرید کے دادا پیر کا مقام کیا ہوگا؟ قطب الحق والدین کی صحبت نے بابا فرید کو گنج شکر کر دیا، خواجہ غریب نواز کی نظر نے قطب الحق والدین بختیار کاکی کو کیا سے کیا کر دیا، پھر بابا فرید کی نظر نے جمال الدین ہانسوی اور سرکار نظام الدین اولیاء علاء الدین علی احمد صابر کلی علی کیا سے کیا کر دیے۔ سرکار کی ذات کے حوالے سے یہ بات لفظ کہنے لگا ہوں، محبوب کے کوچے میں جاروب کشی کو، توجہ ادھر رہے گی، محبوب کے کوچے میں جاروب کشی کو سعادت سمجھنے والوں کی نظروں میں اتنا اثر ہے کہ جو آئے وہ مزکا ہو جائے، مصفہ ہو جائے، دل طہارت و پاکیزگی کا مرکز بن جائے۔ یہ گلیوں میں جھاڑو دینے والوں کی نظروں کا عالم ہے، تو ان مریدوں کے دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے دلوں پر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ پڑتی تھی۔ آپ اس سے آہستہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی کوشش کیجئے، زیادہ نہیں۔ یہاں پر
کی خدمت میں حضرت شاہ صاحب آپ کی نظر، کیونکہ ایک سید کی بات پھر ہونے لگی ہے۔ حضرت نظام پاک کے ملفوظات کا نام ہے فوائد الفواد شریف۔ فوائد الفواد کو لکھنے والے بابے کا نام ہے امیر حسن۔ یہ جو خواجہ امیر حسن تھے یہ حضرت امیر خسرو کی طرح دہلی میں سرکاری سطح پر اچھی پوسٹ پر تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ بھی لفظ امیر لگتا ہے۔ ضعیف ہو چکے تھے، سرکاری عہدے پر تھے، مال کی کثرت تھی، اس لیے طبیعت کے اندر وہی کچھ تھا جو ایک صحبت اچھی نہ ملے تو بندہ برائی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہ امیر حسن جنہوں نے فوائد الفواد خواجہ نظام کے ملفوظات کو لکھا، شراب پیتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء مہرولی شریف خواجہ قطب کے دربار سے سلام کر کے واپس آ رہے تھے کہ امیر حسن اپنے دوستوں کے بیچ ایسی عمر کے بال سفید ہو گئے، شراب پی رہے تھے، اور بلند پایا شاعر بھی تھے امیر خسرو کی طرح۔ حضرت نظام کو دیکھا، ایک ربائی کہی کہ تو کہتا ہے صحبتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہو کر تو کہتا ہے کہ صحبتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر صحبتوں میں اثر ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ بدل پائے؟ ہم بھی تو گاہے گاہے تم سے ملا ہی کرتے ہیں، ہم کیوں نہ بدل پائے؟ صحبتوں میں اگر اثر ہوتا ہے، اگر صحبتوں میں اثر ہوتا ہے تو ہم کیوں نہ بدل پائے؟ یہ شراب پینے والا نظام پاک سے کہتا ہے تو نظام پاک نے سن کر ایک جملہ فرمایا، تمام زندہ حضرات کی نظر، ایک جملہ فرمایا حضرت محبوب پاک نے فرمایا، میاں صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت اثر رکھتی ہے، صرف اتنا فرمایا۔ یہ فرمانا تھا امیر حسن نے سر سے دستار اتاری جو سرکاری پہنتے تھے، گریباں کو چاک کیا، سر نظام کے قدموں میں رکھا، کہا بابا گل دا پتہ لگ گیا ہے، صحبت اثر رکھتی ہے۔ پھر وہی امیر حسن ہے کہ جس سے ہمیں فوائد الفواد کا گفٹ ملا، اور آج نظام الدین کے ملفوظات کو پڑھنا ہو تو یہ نظام کی باغ میں گزرتے گزرتے صحبت کا اثر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رفاقت، محبوب خدا کی بزم نور، اور جہاں حضور خود رونق افروز ہو۔ اور یہاں پر ایک اور بات، بابا ذوالنون مصری ہے، سوار ہیں، صحرا کا سفر ہے، یکا یک نیچے اترے، ریت میں لوٹ پوٹ ہونے لگ گئے، اور جب ریت میں لوٹ پوٹ ہونے لگ گئے مریدوں نے سمجھا کہ گرمی نے کچھ اثر کرا ہے، پانی کے چھینٹے مارے۔ حضرت ایک وقت کے بعد ہوش میں آئے، حضور کیا ماجرا ہوا؟ سر پہ گرمی کا اثر ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا نہیں، میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، گرمی کا اثر بھی نہیں، یہ جس صحرا سے ہم گزر رہے ہیں قادسیہ کے لیے، محبوب کے صحابہ یہاں سے گزرے، ان کی سواریوں کے سموں نے یہاں کی ریت کے ذروں کو پامال کیا، اور ان ریت کے ذروں نے ان کی سواریوں کے سموں کے بوسے لیے۔ آج بھی ان ذروں میں صدیوں بعد ان کی گزرن کا نور موجود ہے۔ ذوالنون اتر کر لوٹ پوٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نور سے مستفید ہو جائے، کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بتا یہ رہا تھا حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ رات شوق میں گزاری، اضطراب میں نہیں، شوق میں گزاری۔ دیکھیں نا،
پہلے پائی دی سی کمیٹی گلے چ پیسے جوڑنے، کس دن پیسے ہو گئے مدینہ شریف جانا ہے. پھر جناب شناختی کارڈ بنایا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے رستہ ہموار ہو گیا. پھر پاسپورٹ وہ بڑے سائز کا بنتا تھا، بڑی تصویر لگتی تھی، بولے اب تو اور راہ ہموار ہو گئی. لیکن دھیرے دھیرے پتہ چلتا تھا کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور بالآخر اتنے مرحلے ہیں کہ بیان کرنے میں کافی وقت خرچ ہوگا. جو زائرین مدینہ ہیں، جو پہلی بار گئے تھے، وہ اپنے اپنی زندگی پہ غور کریں. جا کر کیا دیکھنا ہے؟ سنہری جالیاں. کیا دیکھنا ہے؟ گنبد خضرا. تو کتنی بار حسین سوچ تھی، اچھا سامنے ہوئیں گے، مدینہ کی گلیوں میں پھریں گے، سبز گنبد کو آنکھوں سے دیکھیں گے، جہاں میرا امام پہنچ کر کہتا اللہ اکبر اپنے قدم، اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. مدینہ شہر حبیب کا تصور راتوں کو رنگین کر دے، آنکھوں کو اشکبار کر دے. وہ ستھری جماعت اس حسین تصور میں ڈوبی تھی. کل جھنڈا حضور کے ہاتھ سے، کیا کہیں جناب، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، گارنٹی ہے، کلیئر ہے، کنفرم ہے، اتنا کچھ. وگرنہ صرف جھنڈے کی بات ہو تو کپڑا بنانے والوں کھجور کی سٹک توڑیے، کپڑا اٹھا کے لہرائیے اور بولی ہمارے پاس جھنڈا ہے. بات علم کی نہیں، بات عطائے مصطفیٰ کی ہے، عطائے حبیب کی ہے. آ گیا اگلا دن، شم رسالت کے پروانے حاضر، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے سچے لوگ ہوئے ہیں، اور سچوں سے سب کو پیار نہیں ہوتا. بولے آپ کورٹ میں میرے خلاف گواہی دیں گے، سچ بولیں گے، میں آپ کا قائل نہیں ہوں. تصوف کسی نے سیکھنا ہو، سرکار عمر پاک کی زندگی پڑھیے، اور عمر پاک کے تصوف کو پنجاب میں دیکھنا ہو تو گنج شکر کی چوکھٹ پہ چلے جائیے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں کبھی امارت کا شوق پیدا نہیں ہوا جے کسے دن کوئی خواہش جاگی نہ کہ اے شے مینوں لب جائے. بولیں گے کہ اے شے مینوں لب جائے. تے ادھن ساری رات حضور دی عطا دے تصور چی لنگ گئی کہ حضور اپنے ہاتھ سے مجھ پہ عطا کر دے. اب ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم جلسے میں اٹھ کھڑے ہو کے کہیں جھنڈا تو حضرت عمر پاک کو ملنا چاہیے. فرقے کب بنے، اختلاف کب ہوا، انتشار کب پیدا ہوا؟ جانتے ہیں جب ہم نے چاہا کہ ہماری سوچ کے مطابق یوں ہوتا. مالک سرکار نے تسی کی لگ دیو جی، سرکار کی مرضی، جسے چاہیں شب ہجرت بستر پہ لٹا دیں اور جسے چاہیں اس کے گھر کے دروازے پہ جلوہ گر ہو جائے. اور جملہ کہنے لگا ہوں مالکاں دی مرضی. حضرت کی نظر، آپ کی نظر، مالکاں دی مرضی. تے جناب میں تے خیر اسی تے یسرنا القرآن دی پہلی لائن تے بھی نہیں اپڑے تے جڑا 150 علوم والا ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے آندا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یہ کیسا تماشا ہے کہ اپنی سوچوں کو شریعت کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرنے کی بجائے اپنی سوچوں میں شریعت کو مغلوب کر لیا جائے. نو، مالکاں دی مرضی. 1400 سے 1500 کے درمیان صحابہ کرام تھے، حدیبیہ پر مذاکرات کرنے مکے والوں سے. عثمان حضور حکم تو جا.
اب یہاں کوئی دل دادا اٹھ کے کہے حضرت صدیق اکبر کو بھیجنا چاہیے تھا، تو مالک ہیں، کوئی سمجھ میں بات، تو مالک ہے کہ غلام ہے؟ گزارش یہ کر رہا ہوں مرضی مالکاں دی، دور کیا جائیے۔ کاشانہ اقدس میں فریاد ہوتی ہے، حضور نمازی آ گئے، نماز کا وقت ہے، ایک نمازی بھی ہے نہیں جڑا آکھے اپنی پڑھ کے ٹور جائیے، ایک بھی نہیں ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مرض حضور سے فیض لینے آیا، قدموں کے بوسے لینے آیا، یوں کہہ لیجئے حاضری پیش کرنے آیا۔ تو جانے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عالیہ میں رونق افروز ہیں، اور محبوب کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے حضور کیا کیا جائے؟ نمازی آ گئے، ہم ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ مولا مرتضیٰ سے عرض کی گئی، زبردستی اگلیاں بیعت لے لی۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نماز کا وقت تھا، سچے کی سچی بات، لوگوں نے عرض کیا میں غیر حاضر نہیں تھا، موجود تھا، حضور نے میرا نام نہ لیا، کہا ابو بکر سے کہو۔ حضور نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو چن لیا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے ابو بکر کو چن لیا۔ باجی سارے ہی راضی نے، تو انو کی مسئلہ ہے، جاگ رہے ہیں یا چپشا ہو گئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ دور کیا جائیے، یہی ریکویسٹ ہے، یہی گزارش ہے، یہی التجا ہے، مالکاں دی مرضی تے اکھ نہ چکو۔ جملہ علماء کی نظر یہ بات سرکار اعلی حضرت نے لکھی، خواجہ گھیسو دراز بندہ نواز نے لکھی، اولیاء تصوف نے بار بار آداب طریقت میں لکھا، اگر کوئی مرید اپنے پیر کامل کے حکم پر کیوں کہہ دے وہ ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا، مرید پیر کی بات پہ کیوں کہہ دے تو بیڑا غرق ہو جانا ہے، اور مرنا ہے مالکاں دی مرضی دے خلاف سوچ کے۔ دور کیا جائیے، یہ فتح مکہ ہے، یہ جشن کا سما ہے، یہ مرجھائی کلیاں کھل اٹھی ہیں، یہ مدت کے مہاجر پھر اپنے دیش پلٹے ہیں۔ اور اس دن میں اپنے کریم کی شان پر ادا پہ قربان، حسنت جمیع و خصالی ہی، روایتوں میں نقل ہے فتح مکہ کے دن بھی جانے عالم سواری پہ رونق افروز تھے تو سر انور خمیدہ تھا، ایسے نہیں تھا، سر انور جھکا ہوا تھا۔ اس کیفیت میں وقت نماز آیا، اذان پڑھی جائے تو فرما بلال صدیق اکبر موجود، فاروق اعظم موجود، ذوالنورین موجود، مولا علی موجود، شیخ الحدیث ابو ہریرہ موجود، فقیہ اعظم عبداللہ ابن مسعود موجود، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس موجود، اور آپ میں سے جو موجود ہو یہاں، جو کہیں گئے ہوئے ہیں ان کو جانا مبارک، جو یہاں ہیں وہ تو اپنا آپ بتلائیں۔ تو سمجھ آ رہی یہ بات کی، سارے موجود۔ اب کوئی اٹھ کر کہے اتنے بڑے عالم کے ہوتے، سونے سنکھے صدیق پاک دے ہوندیاں تے وہ علی المرتضیٰ جنہوں تکنا عبادت ہے انہوں دے ہوندیاں گندمی رنگ والے غلام کو، بلال کو چھت پہ چڑھا دیا۔ تو علامہ حنیف قریشی صاحب نے کہا تنقید نہیں کرتے، مالکاں دی مرضی، مرضی مالکاں، خواہشوں کو دین
بنائیے، ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، خواہشوں کو دین نہ بنائیے، خواہشوں کو دین نہ بنائیے، خواہشوں کو دین نہ بنائیے، خواہشوں کو مالکوں کی مرضی کے تحت کر دیجئے۔ صدیوں پہلے ایک بابا کمال کی بات کر گیا، بابے نے کہا تھا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، انہاں کہا اے جڑی عقل ایڈی روڑا بڑھان دی ہے نا، اینو وٹ کے تے اینو مروڑ کے حضور دے قدمچ قربان کر۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ تمہیں کیا سکھا رہی ہے؟ میرے خیال ٹائم کافی ہو گیا جی۔ گرامی قدر حضرات تشریف رکھیں گے، گرامی قدر حضرات یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے، میں اپنے بزرگوں کا، دیکھیں میں غلام حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمت اللہ علیہ سمندری شریف والے، وہ فیض یافتہ ہیں آقا نعمت حضور محدث اعظم، یہ میرے دادا پیر کا شہر ہے، محدث اعظم کا دیس ہے۔ آنکھ ہماری اسی چوکھٹ پہ کھلی، وہیں کے ٹکڑے کھائے اور آج تک یہاں کھڑے ہیں۔ ریکویسٹ یہی ہے، اسی تے سانو تے سائیں آج تک یہی دسیا پتر اکھ نہیں چکی دی، اکھ نہیں چکی دی، مالکاں آگے اکھ نہیں چکی دی، جو حضور دا حکم ہے، جو حضور دا آرڈر ہے، تے جے پہ کوئی اکھ چکے تو نظام پاک کے ملفوظات سے سادہ سی بات، آپ نے فرمایا کہ بزرگ تھے، صاحب نعمت تھے، ایک غلام سیاہ فام ان کا مرید تھا، بابا جی نے امانت امین کے سپرد کرنا تھی، نہ کہ صاحبزادوں کے، ضروری نہیں صاحبزادوں کو دی جائے، پیر کا بیٹا پیر ہو، اس چیز نے تو ہمیں ذلیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ امانت دوں گا، اس نے عرض کیا حضور میں اس قابل نہیں ہوں، نہ کہ تینوں پتہ ہے کہ سانوں پتہ ہے، توجہ کیجئے گا، تجھے پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، عرض کی حضور صاحبزادے جو ہیں وہ خفا ہوں گے، انہوں نے کہا ہوں دیتے ہون نہ اہل نو اسی امانت نہیں دینی، قصہ مختصر بابا جی چلے گئے، فوت ہو گئے۔ یہ نظام پاک کے ملفوظات سے عرض کر رہا ہوں آسان لفظوں میں۔ چنانچہ بیٹوں نے دشمنی شروع کر دی کہ گدی ساڈی سی، یہ ہمیں غلام جا اتنے بٹھا دیتا، یہ دا قابل ہے۔ وہ پھر آیا مزار تے، آکھا جی میں تے اگے کیا سی کہ کسی نو وارا نہیں کھانا، تے ہن ہار بڑا ماندہ ہو گیا ہے، تے میں بڑی تکلیف ہے۔ وہ بھی خواب میں آئے، انہوں نے کہا انہاں دا علاج میں کر لینا ہے، انہاں دا علاج میں جڑے ساڈی مرضی تے نہیں راضی ہوئے، میں انہاں دا علاج کر لینا ہے۔ چنانچہ اچانک ایک مہم کا سامنا کرنا پڑا، وہ 3-4 بیٹے اکٹھے جہاد میں چلے گئے، شہادت کا انہوں نے جام پی لیا۔ پھر بزرگوں نے آگے کہا کہ ہن تینوں خیری صلی ہے، جب حق کی بات آئے گی ہم بیٹے بھی قربان کر دیں گے، لیکن نااہل کو امانت سپرد نہیں کی جائے گی۔ سب کو دیکھ کے فرمایا علی کہاں ہے؟ حضور ان کی آنکھ دکھ رہی ہے، فرمایا بلاؤ۔ اب بیچ میں ایک صدر ابن کثیر کی البدایہ سے مولا علی آنکھ ملتے آئے، کیا ہوا؟ حضور ساری رات یہ دکھتی رہی ہے اور میں درویشوں کے لیے مجاہدوں کے لیے چکی چلا کے آٹا بھی پیستا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، مولا علی پاک قریب آؤ، قریب حاضر ہوئے، لعاب دہن شریف چشمان کرم میں لگایا، سیاہ والوں نے یہ خبر دی کہ ٹھیک ہو گئی اور ایسے ہو گئی جیسے کبھی دکھی نہیں، باقیوں نے بھی لکھا کہ پھر کبھی بھی نہ دکھی، اس کی بینائی بھی کم نہ ہوئی، اس کے بعد فرماتے سر میں درد بھی نہ ہوا، اور مزید یہ کہ سر کے بال سفید بھی نہ ہوئے۔ میرے مرشد کریم فرماتے تھے جس نبی کا لعاب دافع ولا ہو ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ مولا مرتضیٰ کو جھنڈا عطا ہوا، خواہش شوق آرزو سب کی تھی یا اکثریت کی تھی،
پر جب جھنڈا مل گیا تنقید کسی نے نہیں کی. جناب ساری رات جو شوق چ رہے ہو تو حضرت فاروق اعظم کی خدمت عرض کریے حق گل چ تسی کدی نہیں رکے تو سویرے تسی آکھ دیں حضور میں کہڑا کسی نالوں کاٹنا مینوں عطا فرما دیں دے. تو فاروق اعظم کی بارگاہ سے بھی یہی سبق ملتا ہے, چپ کر مالکاں دی مرضی. لیکن آگے دیکھیے ہمیں سیرت بھی لینا ہے. جھنڈا مل گیا, نوید جافزاں کل سے عام ہے کہ فتح ان کے ہاتھ پر ہے. عرض کی حضور حکم کیجئے اب کرنا کیا ہے. میرے کریم نے کیا فرمایا علیہ السلام, علی ان کو جا کر نا اسلام کی دعوت دے. ایک بندہ بھی سیدھے راہ آ گیا نا تو تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. فتح کنفرم ہے. شاہ صاحب کی بلا فتح کنفرم ہے. قلعہ خیبر اجڑنے کو ہے, مسلمانوں کا علم لہرانے کو ہے. اس فاتحانہ پوزیشن میں بھی حضور یہ نہیں فرماتے کہ کاٹ دو, بلکہ فرماتے انہوں نے اسلام کی دعوت دیو. سرکار علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جو راہ حق پر نہیں وہ راہ حق پر آ جائے. تو ہمیں کیا چاہیے, بگاڑنا, راہ سے ہٹانا, دور کرنا, تنفیر کو عام کرنا, یا پھر جو ہمارے ممدوح مولا مرتضیٰ کی ڈیوٹی لگی کہ فتح پکی ہے پر جیوی کو آنا چاہے دروازہ کھلا ہے. سمجھ گئے آپ بات کو. مولا مرتضیٰ کی یہ محبوبیت ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کرم میں. آگے بڑھیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. اجازت ہے آپ کو سبحان اللہ کہنے کی, کسی نے نہیں روکا. علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. یہی شرف ان کے بیٹے کو ملا. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ کوئی نقیب نقابت نہیں کر رہا, یہ محبوب خدا فرما رہے ہیں. آگے بڑھیے. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جناب یہ بغض بندے کو مار دیتا ہے, کسے جوگا نہیں چھڑتا. بے شک ہمیں پیار کرنا ہے. غلام کی اول و آخر ڈیوٹی محبت اور ادب ہے. کیا ہے جی؟ محبت و بعض عارفین نے ماذا غل بصر وما طغا کے تحت بیان کیا ہے کہ نہ نظر سجے گئی نہ کھبے گئی. انہوں نے کہا دربار بادشاہی کا ادب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کے حضور جائے تو کلین نہ دیکھے, پردے نہ دیکھے, کرسیاں نہ دیکھے, فانوس نہ دیکھے, خدام نہ دیکھے, جاہو حشم نہ دیکھے, ڈیکوریشن نہ دیکھے, تزئین و آرائش نہ دیکھے, چمک دمک نہ دیکھے. یہ بادشاہ کے دربار کے ادب کے خلاف ہے کہ تو کلین ویکھن آیا ہے یا مالک نو ویکھن آیا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور تو وہاں حاضر تھے, وہی لامکاں کے مکیں ہوئے. تو غلام کی ڈیوٹی سجے کھبے ویکھنا نہیں, محبت, ادب, پیار, احترام. ایک قدم آگے بڑھیے. سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مولا علی کی خصوصیات, خبردار حالت جنابت میں جس پہ غسل فرض ہے کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا سوائے دو کے. حضور دو کون ہیں؟ فرمایا ایک میں ہوں, دوسرا علی ہے. جناب یہ کیا بات ہو گئی؟
سب کو منع کر دیا، مولا علی کو اجازت دے دی، تو حضرت امام المناظرین نے کہا بولیدہ نہیں، آگے کیوں جاتے ہیں؟ امام سے آگے گئے تو نماز نہیں ہوگی، اور سرکار سے آگے بڑھو گے۔ یہاں یہ فرمایا، یہاں یہ فرمایا، پھر مالکان دی مرضی دیکھو۔ مسجد انور کو ملاحظہ کیا، یہ جتنے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں سب بند کر دو سوائے ابو بکر کے۔ اگر نماز جنازہ کے بعد آپ دعا کے قائل ہیں تو ابھی صرف 4 تکبیروں پر نہ رکھیے، دعا تک بھی آئیے۔ میں نے کہا تھا نا زندہ ذرا سبحان اللہ کہیں، تو تدفین تو دعا کے بعد ہوگی، تو کم از کم قبروں بار بار تو سبحان اللہ آنکھوں نہ جناب۔ حالت جنابت میں کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا سوائے 2 کے۔ حضور کون ہے؟ ایک ماں ایک علی۔ سب دروازے بند کرو جو مسجد کی طرف بیک سائڈ سے مسجد کی طرف کھلتے ہیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، بلکہ چھوٹا دروازہ خوخا۔ اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوا، ایڈے ایڈے بڑے کار سارے انہوں آکھیا کہ ادھروں دی آؤ تو کلے واسطے کہہ دیتا۔ یہ کیوں؟ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ لٹ جاؤ گے، ایک ہی حل ہے۔ اس پہ راضی رہنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے۔ ایک قدم آگے بڑھیے۔ طائف کے مقام پر صحابی پاک فرماتے ہیں یہ واقعہ ہوا، کافی دیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی سے سرگوشیاں فرماتے رہے، چپکے چپکے، جیسے کان کے قریب منہ کر کے بات کی جاتی ہے، کافی دیر۔ اور اتنی دیر تھی کہ کسی صاحب نے عرض کیا آقا آج تسی اپنے چاچے دے منڈے نال بڑیاں گلاں کیتیاں۔ کیڈا سونا سوال ہے جناب، اج حضور تسی اپنے چاچے دے منڈے نال بڑیاں گلاں کیتیاں۔ سرکار نے فرمایا میں تے نہیں کیتیاں، میرے رب نے کیتیاں نے، میں نے تو نہیں کی، میرے رب نے کی ہیں، یعنی میں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق علی سے باتیں کی ہیں۔ یہ ہے محبوب کے دربار میں مولا علی کا مقام۔ آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے جو فرما جسے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، سرکار علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہ حضرت امام المناظرین کا مرکز ہے، بے دھڑک سبحان اللہ کہہ لیں۔ وجہ یہ ہے بابے انہیں فرمانے نے لسی گل نہیں کری دی۔ حضرت علامہ شاکر صاحب کی بلا بھی تشریف رکھتے، لسی گل کوئی نہیں میاں، ڈٹ کے سبحان اللہ کہہ تے نالے سچی نہ پاکان دی شان چ کوڑ دی لوڑ کیڑی پہ گئی۔ کوڑ بندہ ادو ماردا جدو سودا نہیں بکتا۔ میں آپ کو چشمدید واقعہ بلکہ آپ بیتی سنانے لگا ہوں، اور گھبرائیے مت، 6 گھنٹے کا نہیں ہے واقعہ۔ ایک طویل مدت بسوں کا سفر کیا، 34 سال ہو گئے تقریریں کرتے، طویل مدت بسوں کا سفر کیا۔ رات کے ایک سفر میں ایک آدمی وہ جو چیزیں بیچنے چڑھتے تھے وہ چیز بیچنے کے لیے چڑھا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس نے وہ شروع کری دوائی کہ یہ جو دوا ہے لیکوڈ تھی شیشی میں کہ یہ دانت کو صاف کرنے کے لیے ہے، کسی نے وہ نہ خریدی۔ بالکل میں آپ کو اوریجنل سچی بات بتا رہا ہوں، کوئی مجھے اس میں اپنی طرف سے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آگے ٹاپے تک جانا پھر آنا، آواز بھی ایک دو دفعہ دینی ہوندی کہ ہاں جی اچھا آیا جی، اچھا جناب۔ اس کی وہ چیز نہ بکی تو اس نے دوبارہ اپنی تحریک شروع کری۔ اس نے کہا کہ ایک کا فائدہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ رات کو کان میں درد ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، تو اگر یہ دوا گھر میں موجود ہو اور کان میں درد چھڑ جائے تو اس کو کان میں ڈال لینا ہے۔
یعنی پہلے صرف اس کا فائدہ دانتوں کی چمک تھا، اور جب سودا نہ بکا تو جھوٹ کا سہارا لیا، کہا یہ کان میں بھی ڈل جائے گی، سانو کیڑی لوڑ ہے مالکاں واسطے جھوٹ بولن دی، سچی اوتھے انہاں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی کی بارگاہ میں 4 منقبتیں لکھی۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم قابل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعین سے تو فضو تر، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، غیورہ اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، رضا کے سامنے کتاب کس میں، فلک بار اس میں تیرا ذل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اور یہ ان 4 منقبتوں کا ایک شعر ہے، فضل مرتضیٰ کو وہ کیا جانے، فضل مرتضیٰ کو وہ کیا جانے جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ سارے ذرا مل کے سبحان اللہ کے متفقہ سے کہ مولا علی کی شان کو وہ کیا جانے گا جو عبد القادر جیلانی کے مقام کو نہ سمجھ سکے، وہ کیسے جان سکتا ہے؟ سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے یہ اعزاز ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ گرامی قدردات، یہ میں اپنا گھر سمجھتا ہوں، مجھے روکا تو نہیں جائے گا، لیکن اب مجھے خود اختتام کا ساحل ڈھونڈنا ہے اور بلکہ آنا ہے۔ مولا مرتضیٰ کی سیرت انور، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار حیدر کرار مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ابن کثیر البداع میں لکھا، بازار تشریف لے گئے اور بازار تشریف لے جا کر فرما رہے ہیں ایک نوجوان رو رہا تھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرے مالک نے 2 درہم کی کھجوریں منگوائی تھیں، میں نے اس سے لے لی، اب اس کو پسند نہیں آئی، بولا واپس کر کے آؤ، تو میں اس دکان والے کو کھجوریں واپس کر رہا ہوں اور یہ کر نہیں رہا، اب بتائیے میں کیا کروں؟ اس کو نہیں پتا وہ کیا کس سے رہا ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دکان کے مالک سے فرمایا انج نہیں کری دی ہندی، رو رہا ہے، اس کا کیا ہے؟ غلام ہے، رکھ لے کھجوریں، رکھ لے، پیسے واپس کر دے۔ ایک کی دستگیری کی، آگے تشریف لے گئے، تولنے والوں سے فرمایا صحیح تولا کرو، صحیح تولا کرو، کم نہ تولا کرو، اور او تاجرو خام مال الگ رکھا کرو، اچھا مال الگ رکھا کرو، مولا علی۔ اور آگے بات، ایک کپڑے کی دکان پہ تشریف لے گئے، قمیص مبارک لینا تھا، کپڑے والا واقف نکلا، فرمایا دے کلو نہیں لینی۔ اعلیٰ سرکار نے گھی تیل کا ٹین منگوایا تھا نا، آپ خریدنے تشریف نہیں لے گئے تھے، اعلیٰ سرکار کو ٹائم کتنے، تو فرمایا کتنے دام ہیں اس کے؟ کہا جی باقیوں کو اتنے، آپ کو اتنے، فرمایا ہمیں کیوں کم ہیں؟ کہا جی تسی عالم ہو، فرمایا اپنے تیل دے پیسے پورے لے، ایسی علم ویچن واسطے نہیں رکھیا ہوا ہے۔ سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 2 دکانیں ترک کی کہ بندے واقف تھے میری وجہ سے کہ امیر المومنین ہے اور یہ کوئی ریٹ وغیرہ کے معاملے میں ان کو پریشانی نہ ہو۔ تیسری دکان پر 3 درہم میں قمیص خریدا، جب قمیص پہنا تو اس کی آستینیں لمبی تھیں، فرمایا کیوں کٹ دیو، کٹ دیتی، امیر المومنین ہے، 3 درہم کا قمیص پہن کر فرماتے ہیں یہ بھی بڑا لباس فاخرہ ہو گیا ہے، بڑا مہنگا کپڑا پا لیا ہے، 3 روپیہ دا قمیص، فرمایا یہ بھی بڑا مہنگا پا لیا ہے۔ بعد میں اس دکان کا مالک آیا، اس سے کہا جی امیر المومنین تھے، 3 روپے دی وہ قمیض دیتی، انہوں نے کہا تیرا پلاؤ ہوئے وہ تو 2 روپیہ دیے، تو نے 3 کی دے دی۔ مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا، امیر المومنین معاف کر دیجئے، فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی وہ 2 درہم کا قمیض تھا،
اس نے 3 میں بیچ دیا، یہ 1 درہم واپس لے لیجئے۔ فرمایا اب کیوں لیں؟ ہم اتنے پیسے دینے پر اس وقت راضی تھے، وہ لینے پہ راضی تھا، ہن واپسیاں نہیں ہوندیاں، ایک گھر واپسی کردہ بھی کوئی نہیں۔ سید السادات حضور پرنور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ حج کے موسم میں ہیں، ایک آدمی نے کہا میری گتھلی گم ہو گئی جس میں قریباً 1000 یا 10,000 روپیہ تھا، اور اس وقت بازار میں صرف آپ تھے، مجھے آپ پر شک ہے۔ بندے بھی بڑے بڑے نکل دے، حضرت نکل دینے۔ آپ نے فرمایا اس کو 1000 اشرفیوں کی گتھلی دو، دے دی۔ شام کو منہ لٹکائے 2 گتھلیاں اٹھائے آ گیا، حضور معافی چاہتا ہوں، یہ میری اصل گتھلی ہے، مجھے مل گئی، اور اب یہ واپس قبول کر لیں۔ فرمایا چل چنگا ہوا تیرے پیسے لب گئے۔ حضور ہے رکھ لو۔ فرمایا کیوں رکھیں؟ عرض کی بس میرے یہ نہیں تھے اور میں نے بلا وجہ آپ کے بارے میں یہ بات کہی۔ امام پاک نے جو فرمایا نا وہ منوان لفظ یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں اسی سید نے تینوں پتہ نہیں اسی سید نے تے اسی کسے نو خیرات دے کے واپس نہیں لئی دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سادگی۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، راوی کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار حیدر کرار روٹی کا خشک ٹکڑا اور وہ بھی گھٹنے شریف پہ رکھ کے اس کو زور سے توڑ رہے تھے۔ بابا کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ اسی نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ سمجھ گئے؟ گھر میسج دیا گیا، یہ کوفہ کی بات ہے، گھر میسج دیا گیا کہ آپ کو ترس نہیں آتا، آٹا چھان کے بریک روٹی نہیں دے سکتے؟ تو جواب آیا ہم کیا کریں، مولا علی نے منع کر رکھا ہے کہ مجھے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں دینی، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کو کبھی تناول فرماتے نہیں دیکھا۔ دیکھا نا سبحان اللہ کا مولی ہو گیا نا توڑا، موٹی روٹی والی گل آ گئی نا۔ امام ابو نعیم نے لکھا حضرت عمر پاک کی خدمت میں ایک صاحب آئے، حضرت عمر پاک بھی لون نالتے ہو کدی سرکے نالتے سکی روٹی، فرما کھا لے۔ انہیں میں نے اگے ڈر سی کہ نہ فرمانا کہ تو کھا لے، تو ایڈی سکی روٹی لنگ دی نہیں، تو آپ انہوں فرمان لگے اچھا تینوں تو کی سمجھدا ہے کہ میں نہیں پتا کہ بکرا روسٹ کنج ہوندا ہے، میں نہیں پتا بریک روٹی کنج ہوندی ہے، میں نہیں پتا کہ مختلف قسم دے ماکولات مختلف قسم دیاں ڈشاں عمر نو نہیں پتا، میں نو سارا ہی پتا ہے کہ پتلی روٹی چھتی کھا ہوندی ہے، یہ بھی پتا ہے کہ بکرا روسٹ کر کے کھائیے تو سوادی لگتا ہے، پر عمر دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ساڑھے مالکاں فرمایا مسافرہ منگو روی، ہم مسافروں کی طرح رہ رہے ہیں۔ مولا کائنات اب کوفے میں ہیں، بالکل اختتام ہے میری گفتگو کا، کوفہ میں ہیں، اور کوفہ میں پہنچ کر سردی کا موسم آیا ہوا ہے، اور یہ کئی سال بعد کی بات ہے، سرد موسم ہے، اور آپ نے ایک کھیس لیا ہوا ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ اپنے وجود پہ رحم کیوں نہیں کرتے؟ فرما کیا بات ہے؟ عرض کی اتنی ٹھنڈ ہے کہ کھیس تسی لیا ہوا ہے، ادنا سردی نہیں روک دی۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ بیت المال کا مال اپنے اوپر خرچ کروں اور لوگوں کے ہاتھ اور ہمارا گریباں قیامت کے دن ہو، اور میں تہاڈا امتحان لینا ہے کہ تسی کیڑی گل تے سبحان اللہ علیہ عادی ہوئے ہو۔ جملہ سننا، مولا علی نے فرمایا جڑا کھیس تسی ویکھدے پے ہو نا، اے بھی میں جدو مدینے آیا سی ادوں نال لے کے آیا سی۔ کیا کہا جی؟ سمجھ رہے ہیں؟ پھر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی راتیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے، راوی کہتے ہیں اکثر مولا مرتضیٰ رات کو گریہ فرماتے، چشمان پاک سے اشک بہتے۔ ایک دن میں نے دیکھا ریش مبارک مٹھی مبارک میں لی ہے، اور مولا علی جملے فرما رہے ہیں دنیا
تو پھر آ گئی ہے. تو پھر اج روپ بٹا کے آ گئی ہے. تینوں کنی دفعہ آکھیا ہے اس بوئے تے نہ آیا کر, ایتھے تینوں کسے قبول نہیں کرنا. علی نے تینوں 3 طلاقاں دے دیتیاں نے. ہوئے 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 ہوئے. ایک شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رونق افروز ہوتے تھے اور وہ غربت کی شکایت کرتے تھے. تو ایک دن اعلیٰ حضرت نے کہا شاہ جی پیو جنوں طلاق دے دے وہ منڈے دے بیاہ چاہ سکتی ہے. شاہ صاحب کی بلا اعلیٰ حضرت نے شاہ صاحب کو کہا, وہ کہتے تھے حضور غربت ہے یہ ہے یہ ہے. ایک دن اعلیٰ حضرت نے کہا شاہ جی ایک گل دسو. کہا جی پوچھو جی. اکھے پیو جس نو طلاق دے دے وہ طلاق والی عورت وہ دے پتر دے نکاح چاہ سکتی ہے. شاہ صاحب آکھا جی پڑھاؤ ہوئے توڑا. مینو گل دی سمجھ آ گئی ہے کہ ساڈی جد مولا علی نے دنیا نو 3 طلاقاں دے دی تھی. گل دی سمجھ آ رہی ہے جناب. اور یہ پوری ریت خون حیدر میں ہے, پوری ریت خون حیدر میں ہے. سرکار سید سجاد جن کا نام نامی اس میں گرامی بھی علی ہے, یہ اکبر اوسط اصغر یہ تو علامت ہے. وہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی. اور یہ بات تو کوفہ میں بھی ہوئی ابن زیاد کے سامنے. تیرا کیا نام ہے؟ کہا علی. یہ بھی پریشان ہو گئے بھی ساڑھے کولو علی نہیں مکیا. اخیر ہو گئے. لگائیے مولا علی دینا ڈٹ کے لاغ کرو جی. میں کہتا ہوں جی بسم اللہ جی. سید سجاد سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ ابن زیاد بد نہاد بد کردار بد تینت نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ فما علی. اس نے کہا علی ہے جو مکھیا ہی نہیں. فما میرے 2 بھائی اور تھے علی جو کربلا میں شہید ہو گئے. اور اگلی بات یہ ان کا جملہ نہیں ہے تے نہ ایڈے اسی مٹھ عقیدت بندہ بھی تہاڈی سبحان اللہ پیچھے انہاں دے ذمے جھوٹ لا دیے. ساڈے والوں تسی چپ شاہ ہو جو کیڑی ایڈی گل ہے. گویا سید سجاد یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے علی مکانا دوڑے بس دی گل کوئی نہیں. ختم ہو گئے. میں للہ علم 2 مرتبہ نجف اشرف حاضر ہوا بغداد شریف کی حاضری کی برکت سے. اسی تھرو پریپر چینل چلی دا نا. ساڑھے کو غوث پا آگے نا سردہ سائیں ہے, اولاد پا آگے مولا مرتضیٰ دی. تو نجف اشرف میں حاضر ہوئے, کربلا مولا میں حاضر ہوئے. وہ احباب نے اس وقت اس کو لائیو بھی وہاں سے چلایا تھا کسی نے فیس بک پہ. تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ احباب میں یعنی میں نے یہ بھی کوڑ مارن دی لوڑ نہیں کہ میں بڑے بڑے جلسے نال خطاب کیتا ہے. نجف شریف دا جتھے دی مٹی اکھ دا سرما ہوئے اتھے جانا ہی بڑی گل ہے جی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ کربلا میں اونچے روزے چمکتے مینار سونا چاندی مرصع مزین منور مقدس عشاق کی بھیڑ سیدوں کے نام کی مالا یہ ساری چیزیں میں نے کہا روزہ امام گویا یوں کہتا نظر آ رہا ہے کہ وہ کتھے گئے نے جڑے سانو مکان آئے سن. صرف زندہ حضرات سبحان اللہ کہہ دیں اور آخری سمجھ کے ہی کہہ دیں. وہ کتھے گئے نے جڑے سانو مکان آئے سن. فرات دے کنارے پیرے بھی لائے تے 22,000 دے خون خار پیڑیے بھی کھلارے تے اسی بھی 3 دار دے روزے دار سن. سن دے سا انہاں دے لشکر کے نسل مٹا دینی ہے. اسی تھے اج بھی اچھے بیٹھے ہیں وہ کتھے گئے. اور یہ شعر نعت کا ہے منقبت کا نہیں ہے لیکن منقبت میں موضوع ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے. وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ. تو حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے کی بات بتا رہا تھا پوتے کی. سرکار سید سجاد ہمارے سلسلہ قادریہ کے مقتدا اور امام اور پیشوا حضرت سید سجاد کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ عبادت گزاروں کی زینت. روزانہ 1000 رکھتے پڑھتے تھے. اوکھا کم ہو گیا نا.
میرا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے شام کلندر سامنے آن بیبیاں نال سگڑ بھی چلے سر بھی ننگا ہوئے اتو گیت ہوئے نال نچن ہوئے تو یہ تو پھر ماننے والی گل ہوئی. میں نے اپنی فیس بک پہ بھی کبھی لکھا تھا کہ مجھے تو ایک شام قلندر نظر آتی ہے جو عاشورہ کی شب ہے بس. اس دن بھی آل رسول کے خیموں سے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی آواز رات کو آتی. 1000 رکعتیں روز پڑھتے تھے. ابن کثیر نے لکھا, ابن عساکر کے حوالے سے ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا ہے, آپ ایک دن پڑھ رہے تھے تو وہی ابلیس سانپ کے روپ میں آیا حضور کی راہ میں رکاوٹ بننے. آپ متوجہ رہے. ابن کثیر نے لکھا ہے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے, گھر میں آگ لگ گئی, کھب بڑی پئی پانی لے آؤ بالٹی لے آؤ بجھا دیتی, آپ سکون نہ نماز پڑھی. بعد میں کسی نے کہا حضور تو پتہ نہیں لگا فرما کی گل ہوئی, اگ لگ گئی تو بجھا بھی دیتی. امام زین العابدین پاک پوتے ہیں مولا علی کے, فرما تسی یہ بجھا رہے سو میں کوئی اور بجھاندہ پیا سی. ہائے ہائے کیا بات ہے جی. سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا پوتا ہے اور وہ ابلیس سانپ کے روپ میں آیا. المختصر اس نے حضور کا انگوٹھا مبارک اپنے منہ میں لیا اور بھینچا. سید سجاد نے سلام پھیرا, چک کے پرا ماریا, فرماؤ خبیثہ روز نویاں شکلاں بنا بنا کے آ جانا ہے, تینوں کنی وری آکھیا ہے کہ تو ساڈے دے مولا دی راہ چ رکاوٹ نہیں بن سکتا, اے اپنا ٹائم کسی اور تے لایا کر. اے کہہ کے تے اگلیاں 2 پھر نیت لیاں, اور جب اللہ اکبر کہا تو غیب سے ندا آئی, آپ زین العابدین ہیں, زین العابدین ہیں, زین العابدین ہیں. اور ہمارے سلسلہ عالیہ شجرہ قادریہ رضویہ کا شعر ہے, سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے, علم حق دے باخر علم خدا کے واسطے. کہنے کو بہت کچھ, اور ابھی آپ مزید خطاب دل نواز بھی سنیں گے. آخری گزارش, سرکار دی ہر نسبت نال پیار کرنا ہے, روک کے سانو بھی روک کے نہ جملہ سن لینا. سرکار نہ کدی وگاڑیا جے نہ پلے ککھ نہیں رہنا. جے پیر نو کیوں آکھیا ہے نا تے کامیابی کوئی نہیں. مالکان دی مرضی دے خلاف کدی سوچ نہ بنایا جائے. دوجی گل, ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کفر کیا سے کیا حرکتیں کر رہا ہے, ہم ابھی بے خبر ہیں اور ابھی ہم رقص و سرور میں مصروف ہیں. پھر جدن آنکھ کھلنی ہے. بعضوں نے کہا یہ مولا علی کی طرف منسوب قول. حیدر کرار فرماتے ہیں بندہ ستا پیا ہے, جدن انہیں مرنا ہے ادن جاگنا ہے. ٹھیک ہے, مولا علی سرکار کی ولادت شریف کا یہ مہینہ حیدر کرار کو تحفہ دیجئے. اور یہ قول منسوب ہے حضور مولا مشکل کشا سے کہ جدو میرا دل کردہ ہے نا میں اپنے رب نال گلاں کراں تے میں نماز پڑھن لگ جانا ہے, تے جدو میرا دل کرے میرا رب بھی میرے نال گلاں کرے تے پھر میں قرآن پڑھن لگ جانا. آئیے ہم بھی ارادہ کریں. بولے 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 یار. اچھا یہ بھی ایڈی سوڑی مسیح تو انشاءاللہ قرآن دی تلاوت تے اوکھا ہے تو مولا علی دے پتر نیزے دی نوک تے پڑھے آئے. قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, بیٹیوں کو قرآن پڑھائیں, دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنی خدمات کو آگے لے جائیں. مدارس اہل سنت کا قیام اور جو قائم ہیں ان کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اور محبت کو فروغ دیں. اور سوشل میڈیا صارفین سے التماس ہے, جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کسے نو کسے گل دا پتہ نہیں ہوندا تو تسی فٹافٹ اگے شیئر کر کے کسے دی گمراہی نو عام کر دیو. یہ کوئی ثواب والا کام نہیں. انی دیر مولا علی دا ہی نام لکھ لکھ کے میسج کری جایا کرو. کم از کم اکھاں گستاخی تے نہ پڑھن تے کان بے ادبی تے نہ سنن. حدیث ہے کہ محبت محب کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. تو پھر سانو کی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صدیق پاک کا نام لکھا, میں صرف درخواست کر رہا ہوں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. میں سرکار صدیق پاک دا نام لکھیا ہے, دشمنوں نو آگ لگ جانی ہے. اچھا دوسری طرف علی پاک دا نام میں لکھیا ہے, دشمنوں نو آگ لگ جانی ہے. میں تے انہا ہی آکھاں گا کہ بی بی رابعہ بصریہ نو کسی نے پوچھیا تانوں شیطان نال بھی نفرت ہے کہ نہیں؟
انہیں آخیا پتر رب دی محبت چو کدی ویل نہیں لبا، انہاں پاکاں دے نام لئی جاؤ، اے راہ نجات ہے۔